السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز پاکستان سے سعودی عرب بڑی تعداد میں لوگ جاتے عمرہ ادا کرنے کے لیے، ویسے بھی کام کے لیے جاتے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ سعودی عرب میں قوانین بڑے سخت ہے۔ اگر منشیات آپ سے برآمد ہو جاتی ہے پھر یہ سوال نہیں کہ آپ کو کس نے دی، کہاں سے آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو وہاں پہ کئی پاکستانی جو ہے ان کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج جو میں واقعہ آپ کو بتانے والا ہوں، ایک فیملی ہے پاکستانی، وہاں سے مجھے ملا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم عمرے کے لیے گئے سعودی عرب قافلے کے ساتھ۔ اکثر لوگ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں ایزی رہتی ہے زیارت وغیرہ کرنے کے لیے، ایک باقاعدہ طور پر انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ خیر، تو قافلے میں یہ بھی لوگ شامل تھے، میاں بیوی۔ اور پھر جیسے یہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں پہ ہوا یہ کہ قافلے کے لوگ جو دوسرے تھے وہ تو باہر چلے گئے، لیکن ان دونوں کو وہاں کسٹم والوں نے روک لیا۔ اب کسٹم والوں نے کیوں روکا ان کو بھی سمجھ نہ آئے۔ پھر وہاں تلاشی شروع ہوئی ان کے سامان کی۔ انہوں نے کہا جی سامان اپنا کھولیں۔ سامان کھولا گیا اور ایک ایک چیز جب چیک کی گئی، ایک سفید رنگ کا کوئی پاؤڈر سا ان کے بیگ سے برآمد ہوا۔ تو یہ صاحب کہنے لگے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میری بیوی نے سارا سامان پیک کیا تھا، شاید کوئی سامان دے کے چلا گیا، اور اوپر سے جو عمرے کا مجھے شوق تھا اور بڑا میں خوش تھا کہ میں عمرے پہ آیا ہوا ہوں، اور وہ ایک دم کہتے پریشانی کی وجہ سے ظاہر ہے خیالات کہیں اور چلے گئے۔ تو بیوی سے پوچھا تو بیوی آگے سے خاموش نہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ لگتا ہے کہ اب سعودی عرب میں سر تن سے جدا ہوگا۔ اور بیوی نے بھی جب کوئی جواب نہ دیا تو پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی کہ میں نے اور تو کوئی چیز نہیں رکھی، یہ نمک رکھا تھا، نمک۔ اور جب انہوں نے چیک کیا تو وہ واقعی نمک تھا۔ کہتے ایک دفعہ تو ہم سب پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، شاید کسی نے دھوکے کے ساتھ ہمارے سامان میں کچھ چیز ڈال دی، اور آج کے بعد شاید پاکستان جانا واپس نصیب ہی نہ ہو، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے۔ مگر پھر انہوں نے آگے بتایا چیک کر کے کہ آپ کی بچت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کہتا مجھے بیوی پہ پھر غصہ آیا، یہ نمک کیوں رکھا؟ سعودی عرب میں آپ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے، یہ بات آپ کو میں نے اس لیے بتائی ہے کہ ایک تو سفر کے دوران کسی سے کوئی چیز نہ پکڑا کر، ضروری نہیں سعودی عرب بھی جانا ہے تو سر تن سے جدا ہوگا۔ یورپ میں بھی آ رہے ہیں تو آپ جیل جا سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ فلم سٹار ایکٹر اور فلم سٹار جو تھا اجاز، وہ 5 سال تک یہاں انگلینڈ جیل میں رہا ہوا ہے۔ اسی چکر میں کسی نے اس کو کوئی سامان پکڑا دیا تھا، وہ کہتا ہے تو اس میں کوئی نشہ آور چیز تھی، 5 سال کی جیل اس نے یہاں پہ کاٹی ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہماری سوچ کتنی عجیب آپ کہہ سکتے ہیں، یہ چھوٹی ہے۔ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، وہاں پہ نمک، مرچ، ہلدی پاؤڈر ہر چیز مل جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سفر کہیں پہ بھی کرتے ہیں تو کوئی ریسرچ نہیں کرتے، اس بارے میں دیکھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سعودی عرب ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہاں نمک نہیں ملے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن سوچ کو تبدیل کیجیے۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا اس میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ذہنی طور پر تو ایک دفعہ پریشانی بنی نا ٹھیک ٹھاک۔ وہ میاں کہتا مجھے بڑا ہی غصہ تھا کہ دیکھے عمرے کا ماحول تھا اور یہ نمک کی وجہ سے خراب کر دیا۔ بیوی کو ڈانٹا بھی نہیں کیونکہ عمرہ کر کے ظاہر ہے واپس گھر بھی جانا تھا۔ غلطی تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بیوی کی نہیں ہو سکتی، مگر اس نے شاید احتیاطاً رکھا ہو کہ وہاں پہ شاید جنگلوں میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں پہاڑوں پہ زندگی گزارنی ہے۔ تو یوٹیوب پہ آپ جائیں، ہر ملک کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، ہر ملک کی آپ وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو ایزی ہو جاتا ہے۔
میں مختلف ممالک میں سفر جب کرتا ہوں تو میں مکمل طور پر وہاں کی ریسرچ کرتا ہوں. اب نمک والی تو بات ایک ویسے ہی مذاق ہے، ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کے ماحول کے بارے میں، وہاں کے قوانین کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کس طرح آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے، کون سے قوانین سعودی عرب کی ہے جن کی آپ نے خلاف ورزی نہیں کرنی اور احتیاط کرنی ہے، کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے کہ اپنی پولیس نہیں ہے کہ پیسے پوسے لے کے چھوڑ دے گی. ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے کئی لوگوں کو، وہ سمجھتے کہ وہاں بھی پتہ نہیں ابا جی کا ہی سسٹم چل رہا ہے کہ پیسے دیں گے پولیس کو چھوڑ دیں، پولیس چھوڑ دے گی. اس لیے جس ملک میں جائیں سب سے پہلے اس کا پتہ کریں. میں نے دیکھا کئی لوگ یہاں یورپ میں بھی ملتے ہیں، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، کوئی ریسرچ نہیں کی ہوتی انہوں نے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہونے والا ہمارے ساتھ. اور پھر وہ جب جاتے ہیں یا یہاں پہ آتے ہیں تو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کوئی 30-35 سال پہلے کسی نے چاول اٹھائے باسمتی، کوئی کچھ لے کے آ رہا تھا، کہیں بھی کچھ. وہ اس وقت چلو زمانہ اور تھا، یہاں پہ ایشین دکانیں نہیں تھی. اب تو یہ چیزیں میرا حال سوچ بھی نہیں سکتا انسان. تو سعودی عرب وغیرہ میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کوئی سامان دے گیا، مجھے بھیجا تھا کسی نے واقعہ، اور وہ جوتے میں کوئی پاؤڈر شوڈر ڈال دیا، بعد میں وہ بیچارے جیل کی چکی میں. اس طرح کے واقعات ہوتے. اعتماد نہ کیجیے کسی کے اوپر. اب یہ پروگرام میں نے کہا چلو تھوڑا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں، کوئی چیز دے کے بھی جائے تو اسے چیک کریں. اسی طرح میرا بھائی بتا رہا تھا کہ کوئی اس کو سامان دے کے گیا جرمنی، اس نے شاید آنا تھا، پرانی بات. تو کہتا جب میں نے سامان کھولا تو اس میں چیک کیا تو اس میں پاسورڈ تھا کسی کا. وہ میں نے پھر جلا دیا وہاں پہ، میں نے اس کو واپس نہیں دیا. کہتا اس نے بھی نہیں آج تک پوچھا جو دے کے گیا تھا. کیونکہ کسی چیز میں الیکٹرانک چیزیں یہ آج کل نکلی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر آپ ڈال دیں تو پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے جب بھی آپ وہاں سے سفر کے لیے جائیں، خاص کر عرب ممالک میں، یہاں چلو یورپ کی جیلیں جھولیں تو آپ کو بتائیے کہ اچھی ہیں، کھانا پینا ہے، بیڈ شیڈ ہے، ٹی وی شی وی. مگر جیل تو جیل ہی ہوتی نا، آزادی کا پتہ چلتا ہے آزادی چھن جانے کے بعد. لیکن سعودی عرب وغیرہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے اسلامی ممالک ہوں اور پھر جیل بھی وہاں کی اچھی ہو. یہ میرا خیال کافی مشکل سوال ہے. میں کئی دفعہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. سعودی عرب ہو، ترکی ہو، جو لوگ وہاں جیل میں رہے ہیں ان کو پتا کہ کیا حالات ہوتے جیلوں میں. دبئی دیکھ لیں، ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں مگر وہ حالات نہیں ہمارے کہ اسلام کے مطابق اپنے قیدیوں کو بھی وصولتے دیں. یہ یورپین مسلمان نہیں ہے مگر یہاں پہ ہر طرح کا خیال. اصل میں جو یورپ کی جیلیں ہیں یہاں تربیتی ایک قسم کا تربیتی کیمپ ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ تربیت کے ذریعے اس کی اصلاح کی جائے، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کہ یہ دوبارہ بھٹکے نہ، بار بار اسے چانس دیتے ہیں. اب ایک بندہ جائے غلط رہا تو وہ یورپ کیا کرے. ہمارے جو عرب ممالک ہے، مسلمان ممالک ہے، وہاں پہ تو اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے. وہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے پولیس. رات میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، وہ بڑا اچھا جا رہا تھا. جب وہ پولیس آیا تو میں نے کہا دیکھ لو یہ منحوس شکل ہے، شکل پہ لعنت پڑی ہوئی ہے رشوت. اور ڈراموں میں بھی اسی طرح کا لعنتی کردار لے کے آئے. جس طرح کا ماحول ہے اسی طرح کا وزار. ڈرامے والے نے بھی وہی چیز ڈال لی تو لوگوں نے خیال کر. تو ہمارے تو پاکستان کی پولیس کا اللہ ہی حافظ، آپ سب کے علم میں پاکستان میں تو ایئرپورٹ پہ آپ پکڑے گی، اگر میڈیا کو نہیں پتا چلا تو جان چھوٹ جائے گی. مگر عرب ممالک میں آپ کو بارہ جب بھی عمرے کے لیے جانا بڑی احتیاط کرنی اور کوئی کسی سے چیز نہیں پکڑنی. اس پروگرام کا مقصد تھا کہ آپ کی توجہ دلائی جائے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلیں، دماغ کو چینج کریں اور تھوڑا اپنے آپ کو تبدیل بھی کریں. سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں میرے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ